اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 15 شروع کریں گے۔ اس میں ہم پڑھیں گے جنس کا آخری ٹاپک، وہ کیا ہے؟ اسم صفت مذکر سے مونث بنانا۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج لاسٹ ٹاپک ہے جنس کا۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اسم صفت کیا ہوتا ہے۔ ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں شروع کے لیکچرز میں۔ اسم صفت ایسا اسم جو کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اسم صفت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ جیسے اچھا، برا، چھوٹا، بڑا، سچا، جھوٹا، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ صفات ہیں۔ تو صفات کے جو نام ہوتے ہیں وہ اسم صفت کہلاتے ہیں بیسیکلی۔ تو آج ہم دیکھیں گے اسم صفت مذکر سے مونث کیسے بناتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسم صفت واحد مذکر کے آخری حرف کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فتحہ دے دینا ہے۔ فتحہ دینے کے بعد آخر میں گولتا کا ایڈیشن کرنا ہے، جس سے مذکر جو ہے وہ مونث میں بدل جائے گا۔ جیسے اگزامپل یہاں دیکھیں، کافرن ہے، تو کافرن کے آخر سے ہم تنوین ختم کریں گے، آخری حرف یعنی جو را ہے اس کو ہم دے دیں گے فتحہ یعنی کہ زبر، اور اینڈ پہ غولتا کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کافرن سے کافراتن۔ کافرن ایک کافر مرد، کافراتن ایک کافرہ عورت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسلمن، اس کا بھی آپ میم سے دو تنوین جو ہے وہ ختم کر دیں گے، دو پیش، اور کیا کر دیں گے؟ فتحہ دیں گے اور گولتا ایڈ کر دیں گے، تو یہ مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلماتن ایک مسلمان عورت، یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صالحن سے ایک صالح مرد، صالحتن ایک صالح عورت۔ اسی طرح صادقن، صادقتن، طویلن، طویلتن، طالبن، طالبتن، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسم صفت مذکر سے کیا کر دیا؟ آخری حرف کو فتحہ لگایا اور اینڈ پہ گولتا لگا دی، جس سے وہ مذکر سے کیا بن گیا؟ مونث۔ تو یہ ہم نے آج سیکھ لیا کہ آپ نے اسم صفت مذکر سے مونث کیسے بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسم الجنس کیا ہوتا ہے۔ اسم الجنس ایسے اسماء ہوتے ہیں جو مذکر اور مونث دونوں طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اس کا مذکر بھی استعمال کر سکتے ہو اور مونث بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو ایسے اسماء کو اسم الجنس کہتے ہیں۔ جیسے صحابن ہے، بادل، مذکر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، مونث کے طور پہ بھی۔ اسی طرح بقرن مویشی، جرادن ٹڈی، ذہبن سونا، نحلن شہد کی مکھی، شجرن درخت۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جو جیسے جیسے ہم اسٹڈی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں یاد ہوتے جائیں گے۔ تو یاد کرنے والی چیز کیا ہے؟ ابھی فی الحال آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے کہ اسم الجنس ہوتے کیا ہیں۔ ایسے اسماء جو مذکر اور مونث دونوں طرح سے استعمال ہوں اسم الجنس کہلاتے ہیں۔ آخر میں ہم جنس کو ایک دفعہ کمپائل کر لیتے ہیں جتنا ہم نے اسٹڈی کیا۔ ہم لوگ جنس کو دیکھ رہے تھے، دو طرح سے ہوتا ہے، مذکر اور مونث، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہم مونث کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے، اور مونث دو طرح سے ہوتا ہے، ایک مونث حقیقی ہوتا ہے اور ایک مونث غیر حقیقی ہوتا ہے۔ مونث حقیقی کون سا ہوتا ہے؟ جس کے حقیقی پیئرز موجود ہو، جیسے اماں، ابا، باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، ٹھیک ہے، اونٹ، اونٹنی، اس طرح جو حقیقی پیئرز موجود ہوتے ہیں جن کے، وہ مونث حقیقی کہلاتے ہیں۔ مونث غیر حقیقی کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہم نے عرب سے سنے ہیں، ٹھیک ہے، عرب سے سنے ہوئے ہیں وہ لوگ مونث کہتے ہیں تو ہم بھی مونث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی دو طرح سے کیٹیگرائز کر دیا، ایک مونث قیاسی اور ایک مونث سماعی۔ مونث قیاسی کے جب علماء نے اسٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ علامات جو ہیں کامن ہوتی ہیں، تو ان علامات کی بیس پہ ان کو کیٹیگرائز کر لیا، تو اس کو مونث قیاسی بولتے ہیں، یعنی علامتی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیاسی بھی بولتے ہیں اور علامتی بھی بولتے ہیں، کیونکہ علامات پائی جاتی ہیں ان میں خاص قسم کی۔ اور وہ کون سے ہیں؟ ایک ایسے اسما جو آخر میں، جن کے آخر میں تاء مربوطہ ہو، اور ایسے مونث جن کے آخر میں الف ممدودہ ہو،
اور ایسے مونس جن کے آخر میں الف مکسورہ ہو. ٹھیک ہے، یہ 3 علامات جن کے آخر میں پائی جائیں وہ کیا ہیں؟ مونس ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں علامات کون سی ہیں؟ مونس کی ہیں. الحمدللہ ان کو ڈیٹیل سے ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. اور مونس سمائی کون سے ہوتے ہیں؟ ان کو بھی علماء نے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ہمیں یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. یہ وہ مونس ہیں جو ہم نے عرب سے سنے ہیں کہ وہ مونس بولتے ہیں، ہم بھی ان کو مونس بولیں گے. کون کون سے ہیں؟ ہواؤں کے نام ہیں، شراب کے نام ہیں، آگ کے نام ہیں. اس کے علاوہ جسم کے وہ اعضاء جو پیئرز میں ہیں، ملکوں شہروں قبیلوں کے جو نام ہیں. اس کے علاوہ تمام حروف تہجی اور کچھ متفرق اسماء تھے، ہم نے دیکھے تھے کہ وہ بھی مونس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا ہم لوگوں نے ابھی تک مونس کو پڑھا ہے، بیسیکلی جنس کو پڑھا، یہ وہ سارا ہے. ٹھیک ہے، تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم عدد کو دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو آج کے لیے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.